یادگاری کی عبادت بھی ہے جس کا حکم خداوند نے اپنے بندہ پولس رسول کو دیا اور اس نے ہمیں بھی پہنچا دیا۔ آمین۔ وہ کون سا ہے؟ شاعر والی کا۔ تو آپ سب تشریف رکھیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آپ سب سے خاص درخواست ہے جن کے ساتھ بچے ہیں، اپنے بچوں کو قابو میں کریں اور خدا کے کلام کو ہم سب توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں کیا کوئی بچیاں سنبھالنے کی ڈیوٹی کرے گا؟ کوئی بھی تیار نہیں۔ آپ سب نے اپنے اپنے بچوں کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، تاکہ سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوری کر سکیں۔ آج ہم پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا نے مجھ سے محبت کی ہے۔ آمین۔ کیا آپ بول سکتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے محبت کی ہے؟ سب بولیں آمین بھی بولیں، لیکن یہ بولیں کہ خدا نے مجھ سے محبت کی۔ آمین۔ کیسا ہے؟ آئے خدا کے لیے زوردار تعریف کریں، زوردار تعریف۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سارا کار یسوع کے نام کو۔ بڑے خوبصورت حوالہ جات بیٹیوں نے بائبل مقدس میں سے پڑھے ہیں، اور اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں چاہے بہت سے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، بہت سے معبود ہیں، تو بھی وہ سب مانگتے ہیں قربانیاں، زندگیاں، اور ان کی ساری جو دولت ہے وہ مانگتے ہیں۔ لیکن عزیزو، بائبل مقدس کا خدا واحد خدا ہے جو دینے والا خدا۔ آمین۔ دنیا کے معبود قربانیاں مانگتے ہیں، مذاہب قربانیاں مانگتے ہیں، لیکن ہمارا خدا قربانی دینے والا خدا ہے۔ آمین۔ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور محبت ہمیشہ قربانی دیتی ہے۔ محبت قربانی دیتی ہے، محبت قربانی دیتی نہیں۔ اس لیے لکھا گیا یوحنا کے خط میں، خدا محبت۔ کون محبت ہے؟ خدا محبت ہے، اور جو محبت ہے وہ قربانی دیتی ہے۔ اور ہم نے اس حوالے میں یوحنا کے پہلے خط کے 3 باب میں بڑا شور آ رہا ہے بچوں۔ اس کی پہلی 3 آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی۔ اور یہ جو لفظ کیسی ہے، اس کا جو گریک مطلب ہے، یعنی یونانی میں جو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت کہاں سے آئی، کون سے ملک سے آئی۔ یہ زمینی محبت نہیں ہے، یہ جسمانی محبت نہیں ہے، یہ دنیاوی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی خاص ملک سے آئی ہے جو اس زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر ہے، کیونکہ خدا محبت۔ خدا نے ہم سے کیسی محبت رکھی، کیونکہ زمین پر ایسی محبت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے یوحنا رسول کہتا ہے کہ خدا نے ہم سے کیسی محبت رکھی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ تو عزیزو، فرزند کے لیے جو یونانی لفظ ہے، ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بیٹوں کے لیے، لیکن
یونانی میں جو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، یعنی کہ ہم بیٹے اور بیٹیاں، آمین، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ صرف مرد حضرات کے لیے، بلکہ یہ بیٹیوں کے لیے بھی، کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ اور میں اس سے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی قیمت ایک ہے، آمین۔ آج بھی کچھ بیٹے مخصوص ہوں گے، 2 بیٹے ہیں، انہیں مخصوص کریں گے تو ٹوکریاں آئی ہیں مٹھائی کی، آپ کو کھلائی جائیں گی۔ تو بیٹیوں سے بھی خدا ویسی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند ہیں۔ ہم خدا کے کیا ہیں؟ یہ خدا کی مہربانی، یہ خدا کی رحمت ہے، خدا کا فضل ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے ہیں، اور اس نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر دیا۔ ہیلیلویا۔ اور خدا ہم سے ایسی محبت نہیں کرتا کہ جب کوئی مطلب ہو تو وہ ہمیں پاس بلا لیتا ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے، بلکہ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے۔ کیا کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو مار دیتا ہے، ان سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ ان کی جان لے لیں؟ ایسا بھی کرتا ہے؟ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ دنیا میں والدین اولاد کی حرکات سے اور اولاد کی روشوں سے، ان کے چال چلن سے تنگ آ کر انہیں اپنی جائیداد سے آنکھ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہوتا۔ لیکن عزیزو، ہم اس سے بھی بدتر تھے، ہم بہت ہی برے تھے، گندے تھے، ناپاک تھے، اور ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں کوئی محبت کر سکے۔ لیکن رسول کہتا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ ان بچوں سے بھی خدا پیار کرتا ہے جنہیں دنیا میں ماں باپ آگ کر دو، لیکن ان کی بری روشوں اور ان کے برے کاموں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ خدا نے اس لیے انسانوں سے محبت کی ہے کیونکہ خدا نے خود انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم اس کے تعلق سے دیکھیں گے یوحنا کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اس میں بھی یوں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے کیا دے دیا؟ اپنا بیٹا دے دیا۔ ہاللیلویا۔ ہم نے پہل نہیں کی، ہم نے خدا کی طرف قدم نہیں اٹھایا، بلکہ خدا نے پہل کی ہے۔ اس نے ہماری طرف قدم اٹھایا ہے اور اس نے بڑی قیمت ادا کی۔ آمین۔ دنیا کی دولت سے ہماری قیمت ادا نہیں ہوئی، سونے چاندی سے ہماری قیمت ادا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا۔ کہاں دے دیا ہے؟ صلیب پر دے دیا۔ آمین۔ ہم نے ابھی گایا، دیکھ کے کدی سولی تے تڑپ دے ہوئے وسیع، مفت پا کے نجات آج تو تے قدر کریا کی کریا کر۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ قدر کم ہے بے قدری ہے، کیونکہ مفت نجات نہیں ہے۔ آمین۔ خدا نے ہم سے محبت کی ہے، اس نے ہم سے کچھ لیا نہیں نا، فری میں
اس نے ہمیں نجات دے دی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ بے قدری ہے، توبہ کرتے ہیں بڑے جوش کے ساتھ، بپتسمہ لیتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، اور بہت ہی کم لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو توبہ کر کے بپتسمہ لے کر مسلسل خدا کی خدمت میں اس کی پیروی میں چلتے ہیں۔ وہ اپنے گلے شکووں کی وجہ سے، اپنے دل کے حسد اور نفرتوں کی سبب سے خدا کے پاس آنا چھوڑ دیتے، اور پھر آپ سے پوچھ لیں کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ یہ میرے نہ وعدہ کون تھا؟ محبت ہمیں اپنے محبوب کے پاس کھینچ کر لے جاتی ہے۔ کیا سے آئیے نہیں؟ آج سب بولیں گے؟ تو ہم کیسی محبت کرتے ہیں اپنے محبوب سے؟ ہم کیسے عاشق ہیں اپنے مسیحا کے کہ وہ ہمارا انتظار کرتا رہتا ہے اور ہم گھروں میں سوئے رہتے ہیں، ہمیں اپنے کام عزیز ہوتے ہیں، ہم اپنے چال چلن اپنی خواہشوں میں پھنس گئے۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے کہ اے باپ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، میں تیرے پیچھے چلوں گا، جان دینے تک تیرے ساتھ وفادار رہوں گا، اور ہفتے دو بعد یہ وفاداری ختم ہو گئی۔ خدا کی محبت کی قدر ختم ہو جاتی، مسیح کے کفارے کی قدر، یسوع کے خون کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کے گھر میں، خدا کے خادموں کے سامنے اور خدا کی پاک حضوری میں خدا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جان دینے تک خداوند تیرے ساتھ وفادار ہیں۔ ایسا سمجھو کہ جو وقت آئے گا جان دینے کا وکلا ایک اور وفادار۔ وفاداری تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب خدا نے کلیسیا بنائی ہے تو آپ اس میں کتنا وقت دے رہے ہیں۔ کلیسیا کس نے بنائی ہے؟ ہاں جی بولو، کس نے بنائی ہے؟ خدا نے بنائی۔ تو کس کے لیے بنائی ہے؟ کس نے اس میں شامل کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں مجھے شامل کیا؟ مشکل سوال۔ خدا نے کلیسیا میں کسے شامل کیا ہے؟ کسے شامل کیا ہے؟ کیا تو پنجابی میں معلوم کیتا ہے؟ تو کس کی ذمہ داری ہے خدا کے حضور میں آنا؟ صرف پادری جی یا چند دو بہن بھرا جڑے روزانہ آتے ہیں تے تہاڈے سارے والی روز دعا کرتے؟ تو ہم یہ نہیں کہتے آپ ہماری قدر کریں، ہماری دعاؤں کی قدر کریں، نہیں، خدا کی محبت کی قدر کریں۔ آمین۔ ہمارا تو فرض ہے، ہم تو نوکر ہیں اپنے مالک کے، ہم نے تو اس کی خدمت کرنی ہے، لیکن نجات پا کر ہمیں بے قدری نہیں کرتی اس کی محبت۔ آپ اگر کسی سے بہت محبت کریں اور اگلا آپ کو رسپانس نہ دے تو آپ کا دل کتنا دکھی ہوتا ہے، جلتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے۔ تو اسی طرح خدا نے ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ وہ ہم سے محبت کرتا، اس نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائے۔ اور کئی باری تے ماں پیو جڑا سکا ماں پیو ہوئے، او ماں پیو اولاد تو اینا تنگ آ جاتا ہے، او پتہ کی کہہ دیتے ہیں، اور تسی تے لگ دے نہیں میں کہہ دیتے ہیں، ہاں بڑے غلط الفاظ اپنی اولاد کے لیے بول دیتے ہیں۔ لیکن خدا نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کیا بنا دیا ہے، اور پہل بھی اس نے کی ہے۔ ہم جو گناہ میں لت پت تھے،
लिबड़े ऐसा गंदगी गलाजत ना, और खुदा ने अपने हाथों से उठा लिया और अपने बेटे के खून से हमें धो दिया। आमीन। कलाम में लिखा उसके बेटे का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आए उसके खून के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो हमें सारे गुनाहों से पाक करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब एक और वाला देखें कि खुदा ने कब हमसे मोहब्बत की थी। रोमियो का खत उसका 5 बाब और उसकी 5 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि खुदा ने इन बच्चों को जरा चुप करवाई। बाजी अपने सजे हाथ जरा शाह बच्चियों को इन्हें पकड़े। मैं पहले क्या अपनी अपने बच्चियों की जिम्मेदारी लो, इन्हें कंट्रोल। लिखा है रोमियो का खत 5 बाब उसकी 5 आयत से, और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। हमारे दिलों में किसके सबब से मोहब्बत आई है? रूह कुद्स के सबब से। हमारे अंदर तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि गुनाह मोहब्बत को खत्म कर देता है, नफरत को भर देता है, जुदाइयों को भर देता है, गलाजत को भर देता है, हसद को भर देता है, और दूसरों के कीड़े निकालने के लिए दिलों को भर देता है। लेकिन खुदा ने हमसे मोहब्बत की, जो हम इस लायक थे कि कीड़ों में पड़े रहते, गंदगी में पड़े रहते, लेकिन खुदा ने उस वक्त हमसे मोहब्बत की। लिखा है 6 आयत में, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे। कैसे थे? और कमजोर के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है ऐसी हालत में थे कि हम उठ नहीं सकते थे। हम उठ नहीं सकते थे, हमारे अंदर ताकत नहीं थी। जिस तरह बैत हस्दा के हौज के किनारे 38 वर्ष से पड़ा हुआ शख्स था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सके, या पानी हिलता है। कमजोर के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हम इस काबिल नहीं थे, हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं थे, हम ऐसे गिरे हुए थे कि हमें दोबारा उठने की ताकत हमारे घुटनों में, हमारी हड्डियों में, हमारे पट्टों में नहीं थी। खुदा ने हमसे उस वक्त मोहब्बत की जब हम कमजोर ही थे। तो ऐन वक्त पर हम ये कह सकते हैं कि हम जहन्नुम के दरवाजे के बाहर खड़े थे, बिल्कुल दरवाजा खुलने वाला था। ऐन वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान देकर हमारी कीमत अदा कर दी और हमें जहन्नुम में से निकालकर आसमान की बादशाही में शामिल किया। आप खुदावंद की तारीफ कर सकते हैं, क्या उसकी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? हालेलुया। एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसा हमारे खुदा का प्यार है कि जब हम कमजोर ही थे, ऐन वक्त पर उसने हमें पकड़ लिया और हमें अपनी बादशाही में शामिल कर दिया। हम जो कोई जिन्स ना रखते, कोई पता सोई नहीं सी असी की, यानी जानवरों में और हम में कोई फर्क नहीं था। इब्लीस ने अंधा कर दिया हुआ, मत मारी हुई सी, पता ही नहीं सी कि खुदा को मोहब्बत की, क्योंकि खुदा इंसान का ऐसे ही हाल कर देता, और इंसान जो आदी हो जाता है खुदा के, वो नहीं मजे लेता रहता है। नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ, बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है, बड़ी खुशियां हैं, बड़ी दौलत है, सारे पास से सुकून। लेकिन ये नहीं पता कि जिंदगी कहां पर बस सकता है। बड़ी रहमत है, लेकिन कदर खुदा की नहीं है। समझते हैं कि मेरे ही हाथ ने मुझे दौलतमंद बना दिया,
میری ہی طاقت نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ نہیں عزیزو، یہ خدا کی محبت ہے۔ ہم اس قابل نہیں، ہم اس لائق نہیں تھے، اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ بے دین کی تو کہتے ہیں جنہاں کوئی دین مذہب نہ ہو، یعنی وہ سینٹر والا، ایک جنتی، ایک جہنمی، ایک سینٹر والا میرا کتر تھا ان کو پتہ ہی۔ اور یہ تو سیدھا کہتے ہیں اسی جو فٹ بال کھیلتے تھا، جدو بندے پورے ہو جاتے سی تے ایک کوئی واضح آ جاتا سی نا، اور منو بھی کسی پاسے رکھو، اور کہتے ہیں پورے نہیں پیتا، جدھر تینوں گول ملتا ہے نا ادھر ہی رکھو۔ تو خداوند بے دینوں کی خاطر صلیب پر ہوا۔ اور لکھا 7 آیت میں، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی ایک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے۔ اور پھر دیکھیں کہ خدا نے کیوں ہم سے محبت کی، کب ہم سے محبت کی۔ لکھا ہے خدا کی محبت کی خوبی چیک کریں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم پاک تھے، جب ہم بڑی دعائیں کر رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، نہیں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح دوسروں کی خاطر، کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ جب ہم گناہ گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پتہ کیا ہے؟ مسیح ہماری خاطر ہوا کیا مطلب ہے؟ مریا۔ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، اور اس نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر قربان کی۔ میں پہلے نہیں دسیا ہے، چنگے بندے نہیں تو کوئی وہ پیچھے چلا جاتا ہے، کھانے کی کھڑیا جائے نا اور چلا رہا نہیں ہے تو بندے ہی نہیں ہے۔ اصلیت کی گارنٹی لیتے ہیں، گواہی دے کہ جدوں کوئی محلے کا بدنام بندہ پڑیا جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، اور اتنے ہی رہنا تو چنگا محلے کو بھی سکون۔ ایسا ہی ہے نا، اس کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی بھی تیار۔ ایتھوں تک جدوں ماں باپ بار بار بچے کو سمجھاتا ہے، بچہ بات نہیں آتا، بچہ دکھ دیتا ہے، نقصان کرتا ہے، تے سکا ماں پیو بھی کہہ دیتا ہے رہن دے، پڑھیا گیا پڑھیا رہے۔ ماں کے اندر شاید تھوڑی ہوتی ہے نہیں انہوں لیا، لیکن زیادہ تر یہی کمنٹس ہوتے ہیں نہیں انہوں پیار ہے، انہوں سڑا دو ہوتے مرن چنگا جان چھوٹی۔ لیکن عزیزو، خدا نے جب ہماری حالت دیکھی، ہمارا حال دیکھا، ہماری آہیں دیکھی، ہمارا تڑپنا دیکھا، تو وہ تڑپ سے بھر گیا، اور اس وقت اس نے اپنے بیٹے کو ہمیں بچانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ آمین۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، صلیب سانو چڑھان لگے سی، جنت چسوٹا لگے سی، اسے ٹائم خداوند یسوع مسیح آ گیا اور نے کیا اینا نو جہنم چنا سو، اینا نو صلیب تے نہ چڑھاؤ، میں آ گیا، اینا دی ساری قیمت، اینا دا سارا قرضہ میں تم دے اے لو میری جان ملی۔ تو خداوند یسوع نے اپنی جان ہماری خاطر صلیب پر قربان کر دی۔ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ ہاللویا۔ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر صلیب پر مر گیا۔ ہاللویا۔ اس کی عظیم محبت اور شفقت کے لیے ہم شکر گزاری کریں کہ اس نے ہم سے ایک ایسی محبت کی۔ ہاللویا، ہاللویا، اس کی بے حد محبت کی۔
اس کے غیر مشروط پیار کے لیے ہم اس کی شکر گزار کریں۔ مشروط کا مطلب ہے کہ بغیر شرط کے۔ خدا نے ہم سے غیر مشروط محبت کی، انہیں شرطاں نہیں رکھیاں کہ تو اینڈی کرے گا تو میں اینڈی کروں۔ اصل میں جب ہم کسی کی گارنٹی دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں گارنٹی جڑا لینا ہوتا ہے پتہ کی کہتے ہیں پائی ہے انہوں دے گا تو میں تینوں دوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، میں ذمہ دار نہیں ہوں، کل پاج جائے وہ کو نہ دیتے جان میں آپ مارا بندہ۔ لیکن خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی، اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دیا۔ ہاللیلویہ! ایسی محبت خدا نے ہم سے کی ہے، اور صرف چند لوگوں سے نہیں، ایک قوم سے نہیں، خاص لوگوں سے نہیں، بلکہ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت جو بائبل مقدس کی مرکزی آیت ہے، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر کیا کیا؟ بخش دیا۔ خدا نے کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے۔ اور دنیا سے کیسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا بخش دیا، اور بخشا کدھر؟ صلیب پر۔ ایک سخت امتحان میں بیٹا پڑا، لیکن اس نے کہا جو باپ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ جو باپ کہتا ہے۔ ہم کس کے فرزند ہیں؟ بولو ذرا، ہم نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، ہم کس کے فرزند ہیں؟ خدا کے۔ بولو بھائیو میں خدا کا پتر ہوں۔ بولو جی، اور فخر نہ بولے کرو، اونچی آواز نہ، میں خدا کا پتر ہوں۔ اونچی آواز نہ، میں خدا کا پتر ہوں۔ ہاں جی، بیٹیاں بھی بولے میں خدا کی بیٹی ہوں۔ میں خدا کی بیٹی ہوں۔ یہ تو زیادہ شادی زیادہ نہیں۔ ہم خدا کے فرزند ہیں، سب بولیں گے ہم خدا کے فرزند ہیں۔ آمین آمین۔ تو خدا کے پتر کتنے ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے؟ ہم پڑھیں گے یوحنا کے خط میں جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا، پہلا یوحنا کا خط 3 باب اور اس کی 2-3 آیت لکھا ہے۔ عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔ اس وقت ہم کیا ہیں؟ وہ نہیں اسی خدا کے فرزند ہے نا، سمجھنا بدلاں دے آسماناں دے جا کے خدا کے فرزند۔ ہم زمین پر خدا کے فرزند ہوں گے یا ہیں؟ ہاں جی، ہوں گے یا ہیں؟ ہم زمین پر خدا کے کیا ہیں؟ فرزند ہیں۔ اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ ہاللیلویہ! ابھی ہم خدا کے فرزند ہیں، لیکن جب خدا کا بیٹا یسوع ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ! ہم کس کی مانند ہوں گے؟ یسوع کی مانند ہوں گے۔ ایسی خوبصورت اور بابرکت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم یسوع کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ ابھی ہم نے اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور 3 آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی اس سے پیدا ہوا، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا، جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ ہم اس کی مانند ہوں گے، اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ ہے۔ کیسا پاک کرتا ہے؟ جو امید رکھتا ہے نا کہ میں مسیح کی مانند ہوں گا، تو وہ اپنے آپ کو مسیح کی طرح پاک بھی رکھتا ہے، جیسا مسیح پاک ہے۔ جیسا مسیح
پاک. تو ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ ہاں جی بولیں. پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے علیحدگی، گناہ سے نفرت، بدی سے عداوت، گالی گلوچ سے منہ بند، نفرت کو دل میں آنے کے لیے تالا، بدیوں سے دوری، فریب و مکاری سے دوری، یہ پاکیزگی ہے. آمین. وہ دنیا میں تھا، وہ تاریکی میں آیا، لیکن تاریکی نے اسے چھپا نہیں لیا، بلکہ اس نے تاریکی میں روشنی کو ظاہر کیا. وہ نور ہے، نور تاریکی پر قبضہ کرتا ہے، تاریکی نور پر قبضہ نہیں کر سکتا. کدی ہویا سورج نکلیا ہوئے تھے پھر ہی کالا دھوپ اندھیرا ہوئے. ہاں جی صحیح شدت نہ سورج نکلیا ہوئے تو اندھیرا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں کہ کرو میں نہ بولن دے تسی اینا نہیں بول سارے پاس اندھیرا ہے، ایک دم سورج پوری آپ و تاب نہ نکل آئے تے کدھا اثر ہوئے؟ ہاں جی بولیں. اندھیرا رہے گا یا روشنی رہے گی؟ روشنی کا نور دنیا میں آیا، لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اور نہ کیا نے ریچی میں اپنوں میں آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. انہوں نے کیا نہیں تو خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تے اے بڑا ہی جڑا سرخان ہے یوسف وہ دے کا مریم جنہوں اسی ویکھیا اکثر پانی بھرن جاندی کنویں تو ایسی پھرتی ٹوٹتی تو تے دا پتر ہے تو کتھوں خدا کا پتر ہو سکتا؟ نہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے معجزات دیکھ کر اور تیش میں آگے، اس کے اچھے کام دیکھ کر اور زیادہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دی. اور یہاں تک نفرت کی کہ انہوں نے اسے صلیب پر لٹکا مار دیا. اپنوں میں آیا تھا لیکن اپنوں نے اسے قبول، اس سے نفرت کی. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا بخش دیا. یہ حق کس کے پاس ہے؟ بولے یہ حق میرے پاس ہے. میں خدا کا کیا ہوں؟ فرزند ہوں. میں خدا کا، اور خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. بولے میں بھی خدا سے محبت کرتا رہوں گا کیونکہ میں خدا کا بیٹا. آمین. اور میں باقاعدگی سے کی غلطی ہو غلط ہو گیا. میں باقاعدگی سے خدا کے گھر میں آتا رہوں، اس کے قدموں میں جھکتا رہوں، اس سے پیار کرتا رہوں جب تک وہ آنا. بولو چیز رہا جب تک وہ میں نالا نہیں کرا. آج بہت ضروری کام پہ آئیے تھے پھر کار کی اور ٹی وی پہ بیٹھ کے یہاں پر گپا مار کے ٹائم ضائع کرنا ہے خدا بہت ضروری. حالانکہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں ہیں، لیکن ہم خدا کو چھوڑ کر اپنے ضروری کام کرتے ہیں اور اس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ضروری نہیں ہے. ہمارے کام، ہمارے رشتے، ہمارے سارے خاندان کے کام، ہمارے دوست، ہماری گپیں، ہمارا ٹی وی، ہماری گیمیں، یہ ضروری ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. خدا ضروری، اسے ہم کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے. نہیں ہو میری دعوت رکھتی صبح صبح دوسری رات کی کیا سی، لیکن اس صبح میرے نا بڑے خاص رشتے دار کا دوست کا فون آ گیا موقع بڑی دیر بعد دیکھ اور یعنی سوچو جناب چاہنا تھا کہنا رہتا ہے وہ بھی کہہ کے گیا ہے اعلان کرتا ہے چرچا. کیونکہ خدا کی ہمیں محبت مجبور کرتی ہے. کیا آپ کو خدا کی محبت مجبور کرتی ہے اس کے درمیان میں؟
करती है कि नहीं? तो मेरे अजीजों, अब वक्त इतना ही कि और ज़्यादा हम कलाम की बातें कर सकें। खास बात यही है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और हमें उसकी आमद तक तो वैसा ही पाक रहना है जैसा वो है। आमीन। और आपने खुदा के घर में आना जारी रखना। हम गाते हैं जे तू जान बचानी है ओदे घर विच आ जा प्यार है। जान खुदा के कदमां च बची, उसकी हजूरी में बची। तो आप खुदा का वक्त खुदा को दें। मैं ये नहीं कहता तुसी काम ना करो, इतना करो, आप सब काम करें। हफ्ते में सिर्फ ये 2 दिन हैं, जुमे और इतवार को आप जरूर इबादत में शामिल हुआ। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत अता फरमाए।